یہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے چند نصیحت چھوڑ گئی تھی، یہ 10 نصیحت ہے۔ اصل آپ حضرات کے سامنے یہ علم بھی ہے، اور اس ملک کے اندر ہر بسنے والا آدمی اپنی ان 2 ایام کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے خوشی کے ساتھ مناتا ہے۔ ایک کا نام ہے 15 اگست، دوسرا ہے 26 جنوری۔ یہ دونوں ہمارے لیے تاریخ کو یاد دلاتی ہے۔ جس قوم کی تاریخ نہیں ہے وہ قوم برباد ہے، جس قوم کی تاریخ موجود ہے وہ قوم آج بھی زندہ ہے، اور سارے قوموں میں سب سے بڑی اور سارے کتابوں میں لکھی ہوئی مورخین کی تصدیق کی ہوئی تاریخ اور اس قوم کی باقی ہے تو وہ ہمارے مسلمان قوم کی بات ہے۔ اس ملک کی تاریخ بھی ایک دور گزرا ہے۔ یہ ہندوستان ہے، ہند کہلایا جاتا ہے، جس کی بشارت سرور کونین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دے دی ہے، اور اس حدیث مبارکہ نسائی میں موجود ہے۔ اور اسی ہند سے اسلام کا ایک چراغ پھوٹے گا، اور اس ہندوستان سے ایک اسلام ابھرے گا۔ وہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 1400 سال پہلے دی ہے۔ آج وہی ہمارا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے حال پر باقی ہیں، دین پر باقی ہیں، ہماری سنتوں سے لبریز چہرے ہیں، روشن چہرے ہیں۔ اگر یہ بشارت نہ ہوتی تو ہمارا حال کچھ اور ہی ہوتا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس دور میں حضرت حکم ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلطنت ہند کی طرف بھیجا گیا، اور انہوں نے یہاں بالکل خوشگوار میں بڑی بغیر لڑائی جھگڑے کے ایک سلطنت کے لیے ایک قبضہ کرتے ہوئے اس چیز کو اسلام سے بلند کیا۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صرف مصالحت پر یہ کام بنتے ہوئے ایک سب سے پہلا وفد اسلام کی شکل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنچا۔ پھر اس کے بعد محمد بن قاسم جو حجاج ابن یوسف کا سگا بھتیجا کہلاتا ہے، 14 سال کی عمر میں، آج کل کے بچوں کی عمر، اس میں انہوں نے سندھ پنجاب کے دائرے سے اس پر اپنی ایک پڑاؤ ڈال کر ایک فوج پر اپنا حملہ کر پہنچا، اور وہاں کی قوم راجاؤں سے، بادشاہوں سے بالکل تنگ آ چکی تھی، اور انہوں نے محمد ابن قاسم کی حمایت کی۔ پھر وہاں سے اسلام کا لہر پھوٹتا چلا۔ یہ چلتا 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 یہ 1801 میں شروع ہوا۔ پھر تو یہاں سے چلتے ہوئے 800 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکمرانی رہی، سلطنت رہے۔ اکبر بادشاہ رہا، اس کے بعد جہانگیر رہے، اس کے بعد شاہ جہاں رہے، اس کے بعد ان کے فرزند اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے شہید عالم، بڑے تقوی والے، آج سارے مفتیاں ان کی ایک کتاب کے محتاج ہیں جن کو فتاوی عالمگیری کہا جاتا ہے۔ سارے علماء کو جمع کر اس میں اسلامی احکام نافذ کرنے کے لیے، اسلام کے طریقے بیان کرنے کے لیے انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ اسی کا دین ہے کہ آج سارے مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جائے، اور سارے مفتی اسی فتوی دیکھ کر ہی لوگوں کو مسائل بتلاتا ہے۔ پھر آخر کا جو شاہ ظفر تھا، جو آخری اس مغل بادشاہوں میں کا آخری اور ساری سلطنت کا آخری بادشاہ، یہ اس سے پہلے کا جو دور تھا محمد ابن قاسم اور حضرت عمر بن خطاب کے بعد، یہ اور ایک دور آیا جس میں محمود غزنوی
وہ آئے اور انہوں نے صرف اپنے معاملات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے ادب سے، اپنے لین دین سے انہوں نے لوگوں میں ایک ایسا ہوا اور چھوا بنایا کہ یہاں تک کہ ایک ایسی ساری قوم کو ایک ساتھ ایمان میں داخل کیا. پھر یہاں سے وہ ایمان کا چسکا پھیلتا پھیلتا ساری جو ماقبل کی رسم و رواج تھی وہ ختم ہو گئی اور ساری کی ساری مسلمانیت رہ گئی، دین اور اسلام پر باقی رہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں سے جب بنگال کے راستے سے ایسٹ کمپنی کے نام سے داخل ہوا اور انہوں نے اپنی کمپنیوں کے چرچے لوگوں میں پھیلانے شروع کیے، لوگوں کو جاگ دینا شروع کیا. اب پھر اس ڈیمانڈ پر انہوں نے ایک ایک قاعدے بناتے گئے، نوٹ بناتے گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا کرتے کرتے شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر دیا. پھر اس وقت میں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مجاہد ہیں جنہوں نے ان کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دیا اور بغیر ڈرے نڈر کے طور پر یہ فتویٰ شائع کیا. پھر اس کے بعد ان کی جام شہادت ہو گئی تو ان کے شاگرد حضرت شاہ اسماعیل سر سید احمد انہوں نے بالاکوٹ کی جنگ کو قائم کیا. پھر اس میں وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد تھانوی حضرت رشید احمد گنگوئی، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس تحریک کو مضبوطی سے لیا. پھر وہاں سے لیتے ہوئے شاملی کے میدان میں حضرت شاہ حافظ ظالم رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ لوگ گرفتاریوں میں پھنسے رہے. پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک شروع کی. اس تحریک کو ریشمی رومال کہا جاتا ہے. ساری مختلف ممالک سے انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، لیکن اپنے ہی گھر سے لگی آگ چراغ کو، تو اس کی وجہ سے وہ تحریک ناکام ہوئی. پھر یہ لوگ بھی صعوبت جنگل جیلوں میں بند ہو گئے. پھر وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا تو اس کے بعد انہوں نے جمعیت علماء قائم کی. پھر اس کے بعد یہ جو پارٹی وغیرہ چل رہی ہے اس کو ساتھ لیا. پھر اس کے بعد یہ آزادی کا مرحلہ آیا. ان آزادی کے مرحلے میں آپ کو بتلائیں کہ آپ کو دلی سے لے کر خیبر جو پڑوس ملک کا ایک گاؤں ہے ملتان، وہاں تک کوئی ایک درخت نہیں تھا جس پہ علماء کو سولی پر نہ چڑھایا گیا. اور سارے علماء کی فہرست گنائی گئی. تقریباً 4 لاکھ علماء کو پھانسی کے پھندے میں چڑھایا گیا کہ پہلے انہوں نے گرفتاری شروع کی گئی. ان کی گرفتاری بس میں نہیں آ سکی، اس لیے کہ یہ جیلات میں اتنے لوگ رہیں گے تو ہمیں ہی ختم کر دیں گے. اس لیے انہوں نے ایک دم یہ اعلان کر دیا کہ ساروں کو درختوں میں لٹکا دیا جائے. تو سوچئے اس وقت میں علماء کرام کے اتنی شہادت ہوئی ہو تو اب عام لوگ جو علماء سے جڑے ہوئے تھے، دین سے محبت کرنے والی قوموں کی کتنی کثرت ہو. تو یہ جب قربانی کا نتیجہ ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف کی، اکابر کی، علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے اطمینان کے ساتھ دین پر چلنے میں چوں و چرا کے بغیر عمل کریں. لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ نصیحت کی کرتے ہوئے آئے اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق سے ملاتے رہے، اپنے طریقے کو نبی کے طریقے سے ملاتے رہے. اب یہ امت نبی کے طریقے سے ہٹتے جا رہی ہے تو پھر وہی حالات شروع ہو رہے ہیں. اب وہی دور ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں جو ماضی میں مسلط ہو چکے. آج تعلیمی اداروں کو اڈا بنایا جا رہا ہے، مدارس کی طرف اڈا بنایا جا رہا ہے. دلی ایک چھوٹا شہر تھا اس وقت، آج تو بہت بڑا ہے.
لیکن اس وقت میں 1000 مدارس تھے۔ اس وقت میں جب ان لوگوں نے حاوی ہوئے تو سارے مدارس پر بلڈوزر چلا دی گئی، اب وہ مدارس بند کے بند رہے۔ تو ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑے، نبی کے طریقے کو چھوڑے، نبی کی سنت کو چھوڑے، اور ہمارے اوپر یہ حالات دن پر دن آئیں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید خود ارشاد فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ دن لوگوں کے درمیان بدلتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے۔ کل کا دن آج کی طرح نہیں ہوگا، آج کا دن کل کی طرح نہیں ہوگا۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن سچا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جب قرآن نے ہمیں یہ بتلا رہا ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ آج جمہوریت کا پورا مقصد یہی تھا کہ ہر طبقے کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی اپنے دین پر باقی رہے، اپنے دین پر آزاد رہے۔ لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے جمہوریت کے لیے 3 ستون ہے۔ یہ 3 ستون جب تمہاری نگاہوں کے سامنے سے بدلتے نظر آئے تو سوچ لے کہ اب جمہوریت خطرے میں۔ جمہوریت کے لیے سب سے پہلی چیز انتخابات۔ اگر انتخابات میں دندالی شروع ہو جائے، انتخابات میں جیسے کہ خبریں موصول ہو رہے ہیں، تو سنتے جمہوریت کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اور جو اس کو بنانے میں تقریباً 3 سال تک کی قربانی دے کر سارے مسلک کے، سارے قوموں کو، سارے لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے 3 سال لگائے گئے، اس کے بعد یہ سنویدھان کے نام سے بنا اور یہ اسی لیے جمہوریت ہند نام رکھا گیا۔ تو اب دیکھیے انتخابات کا چکر کیا چل رہا ہے، جو جمہوریت کے لیے بیس کی شکل ہے، ستون کی شکل ہے۔ دوسرا عدلیہ، جو انصاف کا گھر ہوتا ہے، انصاف کا بزبان دیگر پوتر اڈا ہوتا ہے، وہاں سے انصاف ختم ہونے لگے تو سمجھ جائے کہ جمہوریت بہت خطرے میں ہو جائے۔ اب یہ آپ اپنے نگاہوں میں دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، اس کے پورے محاصل اور پوری جمہوریت کا خاکہ میں میڈیا، اس کا رول تاریخ میں 1400 سال سے اب تک جو کچھ بھی مرتب ہوا ہے وہ بنام آج کل ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ٹیکنیکی اعتبار سے، ڈیجیٹل اعتبار سے آپ میڈیا دو، لیکن 1400 سال سے پہلے اس کا نام مورخین تھا۔ تاریخ لکھنے والے تھے، تاریخ بتلانے والے لوگ تھے۔ تو وہی سسٹم آج بھی چلا ہوا آ رہا ہے۔ جب تاریخ بدلنے لگے، جب تاریخ کو جھوٹ بولنے لگے، تو میں نے بتلایا اس قوم کی جب تاریخ ختم ہو جائے وہ قوم بھی ختم ہو جائے گی۔ جس قوم کی تاریخ باقی نہیں رہے گی اس وقت یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے شاہ جہاں نے یہ لال قلعہ، جامع مسجد اور تاج محل، یہ ساری چیزیں شوق تھا اس کو عمارتوں میں، اس نے ایسے قائم کر کے چلا گیا کہ آج تک وہ نسل اپنے ان بزرگان دین، ان بادشاہوں کے طرف منسوب کر کے دیکھتے۔ تو یہ تاریخ نے باقی رکھا، اس لیے ہم نے مانا اگر یہ تاریخ باقی نہ رکھتی، اس تاریخ کو مٹا دیا جائے تو اب ایسی صورت میں آپ بھی نہیں مانو گے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہے، بابر کی تاریخ بہت مشہور تھی، اس کی مسجد کی تاریخ بہت مشہور تھی، لوگوں نے اس کی تاریخ پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کی تاریخ بیان کرنا چھوڑ دیا۔ آج اس تاریخ کو الٹ کر رکھ دیا گیا۔ اب آنے والی نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بابر کون تھا، بابر مسجد کیا تھی، یہ کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے انتخابات، دوسری چیز ہے عدلیہ، تیسری چیز ہے یہ میڈیا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اپنی
اس حکمران جماعت کو قابو میں رکھ سکتی ہے، حکومت کو قابو میں رکھ سکتی ہے، آنے والی نسلوں تک یہ جمہوریت باقی رکھ سکتی ہے۔ اگر ان میں کوئی بھی ٹول مٹول کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ وہ جو آزادی ہمیں حاصل تھی وہ آزادی اب حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جمہوریت بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارے بڑے نے 3 سال تک قربانی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی اس کے لال جامع مسجد کی اس دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اے مسلمانوں، آپ اس قوم کو، اس وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہو جس پر ہمارے آبا و اجداد نے ہزاروں سال حکومت کی ہے، یہاں ہماری مسجدیں بنا رہی ہے، یہاں ہمارے مدارس بنا رہے ہیں۔ رو رو کے آنسو بہا کر ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد کے اس مینار سے اعلان کیا تھا، جب ہی وجود آج ہمارا باقی ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یہ دستور بنایا گیا۔ ان دستور میں 390 پر 2 دفعات ہیں، 21 باب ہے، 22 ضمنیات ہے اس کے اندر، اور اسی کے تحت سارا ملک چل سکتا ہے، ساری پارلیمنٹ چل سکتی ہے، سارا کورٹ چل سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو اب اسی کے لیے ہم لوگ اب آنے والے اسی منگل یا بدھ کے دن جمہوری دن بنایا جاتا ہے۔ وہ تاریخ ہمارے بچوں کو معلوم ہو، ہمیں معلوم ہو کہ اس مٹی میں ہمارے علماء کا خون شامل ہے، اس مٹی میں ہمارے آبا و اجداد کی عمارتیں باقی ہیں، اس مٹی میں ہمارے آبا و اجداد نے ہماری آنے والے نسلوں کے لیے مدارس کھولے ہیں، مساجد کھولے ہیں، خانقاہیں کھولے ہیں، اپنی آزادی کے ساتھ دین پر باقی رہنے، صرف دین پر باقی رہنا نہیں ہے بلکہ دین کے تشخص کو باقی رکھنا ہے، یعنی دین جو 1400 سال سے تاریخ میں ہمارے پاس پہنچا ہے اسی نوعیت میں، اسی انداز میں ہمیں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا کافی ہو جائے، نماز روزہ رکھ لیا کافی ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ 1400 سال سے ہماری جو تاریخ زندہ ہے، جس میں دین کے لیے جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہے اور دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے علماء نے جو ہدایات دی ہے ان پر ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کے تشخصات کو باقی رکھنا ہے۔ یہ جب ہی ہم جا کر اپنی اس جمہوریت کا مصداق پورا کر سکتے ہیں، ان جمہوری یوم کو بنانے میں آگے بڑھنا چاہیے، دلچسپی کے ساتھ بنا کر دکھانا چاہیے کہ ہمارا یہ وطن ہمارے خون کا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ہے اور اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور تاریخ کو باقی رکھنے کے لیے ہماری قومیں اس میں پیش ہوگی جب ہی ہماری تاریخ باقی رہے گی، ورنہ ایسا مکر چلا جا رہا ہے اور ایسی کوششیں کی جا رہی ہے تاکہ اس زندہ قوم کی زندہ تاریخ کو مدفون کیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس دین کو لایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت میں ایک ہی مرد مجاہد اور صحابی رسول غار رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تقریر کی، گڑ گڑا کر رو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے یہاں تو اچھی بات ہو رہی ہے، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ آگے بتلایا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ رونے کا مقصد یہ تھا کہ اليوم اکملت لکم، آج کے دن یہ دین مکمل ہو چکا، اب میں اس دنیا فانی سے جا رہا ہوں اپنے رب سے ملاقات کے لیے۔ اس آیت کا اشارہ دیکھ کر انہوں نے رویا اور جب اللہ کے نبی کا وفات ہوئی تو اس وقت میں حضرت عمر نے تلوار لے لی، حضرت عثمان نے کسی کو بات نہیں
کر رہے تھے. حضرت اما فاطمہ تو حیض سے غضب کی ہو گئے. سارے صحابہ میں ایک طرح کا جنون طاری ہو گیا. کوئی نبی کا انتقال کی خبر نہ ہوگی. تو اس وقت سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر نے منبر پر چڑھے ہوئے اور کہنے لگے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ واعتصموا بدینکم واستقاموا بدینکم وتوکلوا الی ربکم فإن کلمۃ اللہ تامہ. فرمایا حضرت ابوبکر نے, اے لوگوں, کیا نبی پر دین ختم ہو گیا؟ آپ نبی کے جانے سے دین کو ختم مان رہے ہو. یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے, یہ دین قیامت تک باقی رہے گا. اس دین میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس دین پر جم جاؤ, کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل دین کا مصداق. تو معلوم ہوا کہ ثم انشاءاللہ یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اسلام کو لایا ہے, دین کو لایا ہے. کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا, مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن ہمارا دین اور اسلام ثم انشاءاللہ کبھی نہیں مٹے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اسلاف کی قربانیوں کا ہمیں نتیجہ ملا ہے, ان پر ہمیں اظہار ثواب کرنے کی اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کر آنے والے نسلوں کو بتلانے کی اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آپ حضرات کے سامنے گزارش ہے, درخواست ہے, جہاں بھی جس جگہ میں بھی اللہ کا گھر بن جاتا ہے وہ اللہ کا گھر قیامت تک کے لیے ہو جاتا ہے. اور اس قیامت تک آنے تک اس مسجد میں کوئی تبدیلی نہیں لایا جا سکتا, کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور اس نظام کو اللہ نے آپ کے سپرد کر رکھا ہے کہ جس کے اللہ نے وہاں مسجد بنا دیا, اپنا گھر بنا دیا, تو وہاں کے لوگوں کے اوپر کفالت واجب ہو جاتی ہے کہ اپنے اللہ کے گھر کی کفالت کرے, اللہ کے گھر کی دیکھ بھالی کرے, اللہ کے گھر کی رکھوالی کرے, اللہ کے گھر کی جو جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے. یہ آپ پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ آپ محلے والوں کے ذمے رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اپنا رب اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا تمہیں میرا مکان دیا تھا, کیا آپ نے اس کی چوکیداری کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آپ کو میرا مکان دیا تھا, اس کی رکھوالی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یہ اللہ رب العزت پوچھے گا. جب بندہ خوشی کے مارے اپنے رب کے جواب میں ہاتھ ملاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں وسیع اور عریض کر دیتے. تو اس لیے یہ اپنے محلے کی مسجد ہے. ہم لوگ دوگانہ نماز پڑھتے ہیں, کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں تو مہینہ آتا نہیں, کرائے کا مالک ہمارے لیے فون کر دیتا ہے کہ آپ کا استعمال 1 مہینہ ہو گیا, ہمارا کرایہ نکالو. تو کیا آپ اپنے رب کے گھر میں استعمال کرتے اپنی ضرورت, اپنی عبادت کے لیے, تو کیا آپ کے اوپر حق نہیں بنتا کہ اللہ کے گھر کا بھی کرایہ آپ نکالیں؟ اس لیے آج جمعے کے دن یہ مسجد کی انتظامیہ آپ سے کہتی ہے اور آپ سے درخواست کرتی ہے کہ اس کے نظام کو, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ حضرات جاتے ہوئے دل کھول کر اس مسجد کا تعاون فرماتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.